بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رسال بھی۔ آج آپ سے 3 خبریں ڈسکس کرنی ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کر رہے۔ کس وکیل نے کس عدالت میں یہ بات کی اور کس کیس میں یہ بات کی، اور اس کے بعد جج نے کیا کہا، اس یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور کی خبر کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں چیزیں تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور مختلف پارٹیوں نے اپنے ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی ٹکٹوں کی تقسیم شروع کر دی ہے، اور جلسے جلوس بھی اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور دیر میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کی بعض گشت جو ہے ابھی تک سنائی دے رہی ہے، اگرچہ نیشنل لیول کے میڈیا پہ اس کی کوریج بالکل نہیں ہوئی، یا کہیں اگر ہوئی بھی ہے تو ایسے ہوئی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زبردست اثرات ہوئے، اور اس کے بعد بڑی سخت قسم کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مسلسل مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان قرضہ دینے کے لیے نہیں آئی۔ انہوں نے بتایا ہم آپ کو کوئی قرضہ دینے نہیں آئے، کوئی قسط دینے نہیں آئے، تو وہ پاکستان آ کے کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کا اور میرا گلا دبانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں نا۔ ہم تو ویسے تو 47 میں آزاد ہو گئے تھے، لیکن ہم پتہ نہیں کس طرح آزاد ہوئے تھے کہ فیصلے اب وہی لوگ ہمارے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا کیسے چلے گا، ہمارے گھر میں بجلی کیسے چلے گی، اور ہم بجلی کا بلب جلائیں یا نہ جلائیں، ہم گیس جلائیں یا نہ جلائیں، گیزر جلائیں یا نہ جلائیں، روٹی پکائیں یا نہ پکائیں، تو وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں تو پھر بہرحال ہم تو آزاد ہیں نا۔ تو یہ صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن پہلی خبر کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی، چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس میں، یہ جو جعلی رسیدوں کا کیس ہے، اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی ملزم ہیں، اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی ملزم ہیں، نامزد ملزم، اور اس حوالے سے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ تو اس میں جو ان کے وکیل صفائی ہیں خالد یوسف، انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج جناب طاہر عباس سپرا کی عدالت میں یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا جائے، تو یہ لوگ جان بوجھ کے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں نہیں لا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ دوسری عدالت نے بھی ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو نہیں لایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا متعلقہ کیس ہے، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا کیس ہے، اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری نہیں ہوئی، تو ہم چیئرمین کو یہاں لایا جائے، کیونکہ کسی بھی ضمانت قبل از گرفتاری کے کیس میں ملزم جو ہے اس کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر نہیں لا رہے۔ جب جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں لا رہے، تو انہوں نے کہا، وکیل نے کہا کہ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر جی کہ اب مسلم لیگ نون نے کام شروع کیا ہے، وہ انٹرویوز وغیرہ ان کے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور انٹرویوز میں خاص طور پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے جو اس علاقے کو تو خصوصی طور پر دیکھ رہی ہے۔ ویسے بہت ساری چیزوں کو جاتی عمرہ میں خود بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میرے خود جاننے والے کوئی دوست صاحب آپ بلوچستان سے اور مختلف علاقوں سے وہ ادھر آئے ہیں، اور ان کو ٹکٹ ان کے کنفرم ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ درخواستیں بھی ہو گئی ہیں، کچھ ریزرو سیٹس والے لوگ، کچھ باقی ان کے ساتھ درخواستیں بھی وصول ہوئیں، انٹرویوز بھی لیے گئے، اور عہد و پیمان بھی ہو گئے کہ وہ تیاری کریں اپنے الیکشن کے حوالے سے۔ اور پنڈی اسلام آباد میں خاص طور پر یہ سارا معاملہ جو دیکھ رہی ہے کوارڈینیشن کمیٹی، اس میں پرویز رشید ہیں، ملک ابرار ہیں، طاہرہ اورنگزیب ہیں، اور عطا تارڑ ہیں۔ یہ کمیٹی اسلام آباد پنڈی کے حوالے سے اور اس کے گرد و نواح کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے یہ لوگوں سے انٹرویوز لے رہی ہے، درخواستیں جمع کر رہی ہے، اور اس وقت تک بہت ساری درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے خواہاں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مسلم لیگ نون کے منشور پر عمل کرتے ہوئے آگے کیسے بڑھیں گے۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے، جو ابھی تک بالکل ختم نہیں کی جا سکی، عوام کے دلوں سے عمران خان کو نہیں مٹایا جا سکا، چاہے کسی کو اس کے نفرت ہے، چاہے اسے کسی سے محبت ہے۔ وہ ایک جو اوپر ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ دیر کے جلسے نے دکھائی ہیں۔ تو اس کو کیسے نکالا جائے، خاص طور پر کمیٹی ہمیں انتہائی باوثوق ذرائع نے ہمیں بتایا، جو انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا حکمت عملی مرتب کریں گے، آپ کس طرح اس مقبولیت سے نکلیں گے، کیونکہ لوگ ان کو یہ بھی احساس ہے، بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ احساس ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنے گزشتہ 14 ماہ کے دوران، 1.5 سال کے دوران، جو 14-15 ماہ یہ جو سیانوں کی جو حکومت تھی، وہ جو گول کھلا کے گئی ہے، جتنے ڈالر مہنگا کر کے گئی تھی، جتنی روٹی مہنگی کر کے گئی تھی، جتنی سانسیں مہنگی کر کے گئی تھی، تو اس میں یہ اس سے ساری صورتحال سے کیسے نمٹیں گے۔ اور لوگوں کے پروپیگنڈے کا جو ہے وہ ان کا یہ بھی ہے کہ جی
پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہے اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو وہ کیسے مانیٹر کریں گے، ان کا اپنے سوشل میڈیا کے ونگس کیسے کام کریں گے، ان کے ساتھ کیا سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں کہ نہیں. کچھ سوالوں میں، کچھ انٹرویوز میں یہ ساری چیزیں بھی پوچھی جا رہی ہیں کہ اس کو وہ کیسے مانیٹر کریں گے، اور وہ جواب دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے پتہ چلا ہے جناب کہ اٹک کی 2 قومی اور 5 صوبائی کے انٹرویوز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اٹک کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس پہ آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے. اسی طرح ضلع راولپنڈی کی جو 5 تحصیلیں ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ جن کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ لوگ جو ہیں وہ انٹرویوز کر رہے ہیں اور حکمت عملی بھی بتا رہے ہیں، گائیڈ بھی کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو ظاہر ہے کہ فی الحال سن رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں گے. حتمی فیصلے جو ہیں وہ بعد میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ کریں گے. یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن دے گی اور اس کو ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ان کو بڑا ویلڈ سمجھا جاتا ہے. آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، اس کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے ہم نے جو اس دھرتی پہ ہوش سنبھالا ہے اور پھر خاص طور پر جرنلزم کی دنیا میں آئے ہیں، نومبر 1993 سے میں نے صحافت شروع کی اور آج 2023 ہے، 30 سال ہو گئے ہیں. تو ہم نے ہر موقع پہ یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ پاکستان آیا یا کوئی ہمارا سربراہ مملکت جو بھی ہو واٹس ایور وہ کسی غیر ملکی دورے پہ گیا تو سب سے پہلے جو ہمیں خبر ملی کہ دورہ بہت کامیاب رہا، شان استقبال کیا گیا، پرتپاک استقبال کیا گیا. ٹھیک ہے، کسی کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا بھی صحیح، کسی کا نہیں بھی ہوا، لیکن یہاں اور یہ بات باہر ظاہر ہے کہ کی گئی کہ بہت کامیاب دورہ رہا. خاص طور پر سرکاری میڈیا یہی کہتا رہا، جو پرائیویٹ میڈیا تھا وہ تنقید بھی کرتا رہتا تھا. لیکن ابھی جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ یو اے ای کے دورے پہ ہیں، اور یو اے ای کے دورے پہ وہاں جب ان کی ملاقات ہوئی ہے سپہ سالار جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں. تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہاں پتہ چلا ہے جناب کہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے. تو اگر یہ اللہ کرے وہ ایسا ہو، اس طرح کے ایگریمنٹ ہم نے ماضی میں بھی بہت زیادہ دیکھے اور یہ ہم اب توقع کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ بہت زیادہ پہلے بھی ایسے معاہدہ ہو گیا، اتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے، جو بھی حکمران آتا ہے، جو بھی واٹس ایور، چاہے وہ کوئی عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، یا چاہے کوئی ڈیموکریٹک پروسیس سے نکل کے آیا تھا، وزیر اعظم تھا، تو جو یہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں، یہ اتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اتنی آ رہی ہے، آتی بھی رہی ہے، کچھ نہ کچھ آئی، اور کچھ جو ہے وہ صرف ایگریمنٹس کی حد تک رہی، ان کاغذوں میں ہی پڑی رہی. اس کے اوپر بھی ایک ویسے کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ریسرچر، کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر اس کے اوپر اگر کام کرے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کتنی سرکاری سطح پر بتائی گئی کہ اتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کتنی آئی اور کتنی نہیں آئی، اور اس کا عوام تک اثرات کیسے پہنچے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک بہرحال ایک اچھی خبر ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ نہیں ہوتی، 20 سے 25 ارب ڈالر. تو اس کے علاوہ ایشیائی اسی سے معیشت سے متعلقہ ایک اور خبر بھی ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 18 کروڑ ڈالر جو ہے وہ قرض دینے کی منظوری دے دی ہے. تو یہ جو قرضہ ہے اس سے پنجاب میں پانی کی سپلائی کے منصوبے مکمل ہوں گے، اور اس میں یہ بھی تھوڑا سا ایک معیشت میں بہتری کی طرف ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج گزشتہ روز 60,000 کے پوائنٹس کے حد عبور کر گیا، اور یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ رائز کر رہی ہے. البتہ سونا کل فی تولہ 1100، آج 1100 روپے فی تولہ مہنگا ہوا تھا، اور ڈالر بھی جو ہے وہ 285.55 روپے پہ پہنچے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ ساری مختلف چیزیں ہیں. لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرنے آئی ہوئی ہے؟ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں یہاں ہمیں قرض دینے کے لیے نہیں آئی ہوئی. یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرضہ دینے کے لیے نہیں آئے ہوئے، نہ ہی ہم آپ کو کوئی قسط دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ وہ کیوں آئے ہوئے ہیں اور کتنے دن؟ کوئی ایک آدھ دن کے لیے بھی نہیں آئے، وہ پورا ہفتہ پاکستان میں قیام کریں گے. پورا ہفتہ پاکستان میں قیام کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جناب والا یہاں آئے ہیں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے، کہ وہ حکومت پاکستان کی سرکار کی، پاکستان کے اشرافیہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ آمدن بڑھانے کے لیے آئے ہیں. ٹیکس جو ہے یہ کوئی بات نہیں، وہ بتاتے کہ ٹیکس بڑھانے کے بعد وہ ٹیکس کی جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ٹیکس لیا جاتا ہے وہ حکومتیں شہریوں کو جواب میں ٹیکس کے بدلے میں بہت کچھ پے کرتی ہیں.
اور یہاں ٹیکس کے بدلے میں کیا پے کیا جاتا ہے وہ آپ اور میں ہم بھگتتے ہیں یہاں. تو ٹیکس کے ہم بالکل خلاف نہیں ہیں، ٹیکس دینا چاہیے، کوئی ٹیکس چور بچنا نہیں چاہیے. جن کی آمدن بہت زیادہ ہے ان کو تو بہت زیادہ دینا چاہیے. یہاں تو صرف وہ بیچارے تنخواہ دار طبقہ اور خاص طور پر وہ جو سرکاری لوگ ہیں بیچارے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو ٹیکس کاٹ کے ملتی ہے، چاہے کسی کی چند ہزار ہے چاہے کسی کی چند لاکھ ہے. تو وہ تو جبری ٹیکس تو ہے. یہ ٹیکس بالرضا ہونا چاہیے، ٹیکس بالجبر نہیں ہونا چاہیے. تو ٹیکس بالرضا والا کام ہو، لوگ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اس ملک میں ٹیکس ہونا چاہیے. کیونکہ بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کل کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹوٹل 50 لاکھ. تو یہ آئے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو مزید ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، اور ٹیکس دینے والوں کی تعداد کم از کم 60 لاکھ کرنی ہے. ابھی یہ ہے. اور یہ کچھ ٹیکس ترامیم جو ہیں اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے. وہ ٹیکس ترامیم جو بنے گی وہ آئندہ بجٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا، بجٹ کا حصہ بنے گی. اور اس میں یہ بھی کریں گے کہ ایک جو بڑی بات ہے کہ ٹیکس نیٹ سے جو باہر لوگ ہیں ان کی لسٹ لے کے آئیں، ان کی لسٹ بنے گی. ٹیکس والے تو بن نہیں رہی ہے، وہ تو آٹومیٹک بن جاتی ہے جو ٹیکس پیئر ہیں، لیکن جو ٹیکس سے باہر ہیں ان کی لسٹ بنے گی. اور وہ لسٹ بھی ہمارے آقا اور ہمارے بادشاہ سلامت IMF کے ڈائریکٹروں کے ساتھ شیئر ہوگی. ان کے پاس بھی ہوگی کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے. کیونکہ ہم آزاد ہیں تو ہماری ہر چیز جو ہے ان کے پاس بھی جائے گی. اور پھر ایک اور چیز بنائی جا رہی ہے کہ یہ دو چیزیں علیحدہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی ابھی گھچ مچ چاہیے. ایک ہم ہی وہی لوگ جی پالیسی بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑھا بھی رہے ہیں اور چھاپے بھی مار رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور نوٹس بھی سارا. اب ان دو چیزوں کو بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن کرے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے فیصلے کرے گا، جو ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے فیصلے کرے گا، باقی سزاؤں جزاؤں کے فیصلے سارے معاملات کرے گا. اور ایک سیکشن ہوگا جو صرف اور صرف ٹیکس پالیسی مرتب کرے گا اور ٹیکس کی پالیسی کو آگے لے کر بڑھے گا. تو یہ ایک اچھا ہے. اور اس حوالے سے نادرا اور FBR نے کمیٹی بھی مشترکہ طور پر بھی بنائی ہے. نادرا کی طرف سے ظاہر ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے، اور اس میں اس کمیٹی کا چیئرمین آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون لگا ہوگا. نہیں پتہ تو بتا دوں، لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر صاحب، وہ اس کے کمیٹی کے چیئرمین لگے ہیں. وہ ساری چیزوں کو دیکھا کریں گے. ان میں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، ان کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ وہ کون ہوں گے. تو وہ یہ جو کمیٹی ہے وہ لوگوں کی اصل آمدن اور نئے ٹیکس دہندگان کی رجسٹریشن کے معاملات کو دیکھے گی اور نان فائلر کے ٹیکس پروفائل کو حتمی شکل دے گی. یہ ادھر ایک معیشت کے حوالے سے یہ حکومتی سرکاری سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن دوسری سطح پر انڈسٹری کے لوگ بڑے پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس سے آپ اور میں اور ہم لوگ تو پریشان ہیں ہی ہیں کہ جن کے گھروں میں گیس تو نہیں ہوتی بل آ جاتا ہے، اور بل بھی ہزاروں میں. جو 200-250 روپے جس کے گھر میں بل آ رہا تھا اب اس کے گھر میں 1500 2000 2500 3000 بل آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ بلبلا رہے ہیں. ابھی کم از کم یار پیسے گیس ہی دے دو نا. پیسے لیتے ہو تو گیس تو دو نا. وہ گیس بھی نہیں دیتے ہو اور پیسے بھی لیتے ہو. تو یہ عجیب بدماشی ہے ان اداروں کی اور ان کی گیس چلانے والی کمپنیوں کی کہ گیس نہیں دینی، پیسے دینے ہیں. دوائی کی طرح گیس ہو. وہ کہیں پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جانتا ہوں کہ صبح دوائی کے لیے جیسے آپ مریض کو دوائی دیتے ہیں نا، صبح دوپہر شام. صبح ناشتے کے ٹائم گیس آئے گی، پھر سارا دن بند، پھر دوپہر کو روٹی کے ٹائم آ جائے گی، پھر سارا دن شام تک بند، پھر شام کے ٹائم کھانے کے ٹائم آ جائے گی، اس کے بعد پھر ساری رات بند. تو یہ صورتحال ہے اور بلوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو شہریوں کا معاملہ ہے. لیکن کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد شیخ نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کے بعد ہمیں صنعت بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور گیس کی قیمت جو ہے وہ خطے کے ریٹ جو ہیں ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہی. خطے میں جو قیمتیں ہیں گیس کی اس کے ساتھ یہ بالکل میچ نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ جاوید بلوانی نے کہا ہے کہ IMF سبسڈی نہ دینے کی بات تو کرتا ہے لیکن کراس سبسڈی کی بات کیوں نہیں کرتا. اسے چاہیے کہ کراس سبسڈی کی بات کرے. ہماری گردن دبانے کے لیے IMF والے روز آ جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اوگرا کی قیمت میں 22% پرافٹ ہے، 22% منافع لیتی ہے اوگرا.
ان گیس کی قیمتوں میں، تو اس کو تھوڑا کم کر لیں نا، اپنے منافع کو تھوڑا سا. آپ تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا، آپ منافع کمانے والی اتھارٹی تو نہیں ہے، تو پھر آپ منافع کیوں کماتے ہیں؟ اور اتنا زیادہ منافع آپ کماتے ہیں کہ گردنیں دباتے ہیں اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ گیس کے نرخوں میں اضافے کی وجہ سے 40 سے 50% صنعتی یونٹ بند ہو گئے. اور اسی طرح کی بات نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو ہے، وہ انہی کے جو فیصل معیز ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، جو ہمیں کہ مسلسل احتجاج میں ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ہم ہڑتال پہ جائیں گے اور احتجاج کا سلسلہ آگے کریں گے. تو بہرحال حکومتی سرکاری اہلکاروں کو، حکومتی فیصلہ سازوں کو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر معاشرے میں اتنا اضطراب ہے، شہریوں میں اضطراب ہے، کاروباری لوگوں میں اضطراب ہے، تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس سے اضطراب کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور اگر اضطراب اسی طرح بڑھتا رہا اور آپ کی پالیسیاں اسی طرح ناقص رہیں، تو پھر اگر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ عمران خان کا جو بخار ہے قوم کو، وہ آپ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پیراسیٹامول کی آپ کی کوئی گولی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.